اسلام میں عورت معاشی طریقے سے بری ذمے ہے، اور عورت کے معاشی اگر آپ دیکھیں گے حقوق وہ کئی ہے الحمدللہ۔ جب شادی ہوتی ہے، شادی کے وقت، نکاح کے وقت الحمدللہ عورت کو مہر دیا جاتا ہے، اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 4 میں کہ آپ عورت کو شادی میں نکاح کے وقت ایک تحفہ دو۔ مہر نکاح کے لیے فرض ہے، مہر کے بنا نکاح ہو ہی نہیں سکتا، اور عورت از آن دا ریسیونگ اینڈ، اسے فائدہ ہے۔ لیکن ہمارے اس ملک کے معاشرے میں، ہندوستانی تہذیب میں الٹا ہے۔ ہندوستانی تہذیب میں شادی کے وقت عورت مرد کو دہیج دیتی ہے، عورت مرد کو ڈاوری دیتی ہے، اور یہ بہت عام ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ کئی مسلمان بھی اس ہندوستانی تہذیب کو اختیار کرتے ہیں۔ مرد نکاح کے ٹائم پہ عورت کو مہر دیتا ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں، ہندوستانی معاشرے میں الٹا ہے۔ ڈاوری عورت مرد کو دیتی ہے، اور اس کے معیار کے حساب سے، اگر وہ گریجویٹ ہے تو 1 لاکھ روپیہ ڈاوری دہیج، اگر انجینئر ہے تو 5 لاکھ روپیہ، اگر ڈاکٹر ہے تو 10 لاکھ روپیہ، 1 ملین روپیز، جیسے بھیڑ بکریوں کو بیچا جاتا ہے منڈی میں۔ اسلام میں عورت سے دہیج یا ڈاوری ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی مانگنا حرام ہے۔ اگر آپ انڈیکیشن بھی دیتے ہیں دھکے چپے انداز میں، اگر لڑکے والے لڑکی والوں سے کہتے ہیں کہ میرے بیٹے کو 4 بیڈ روم فلیٹ میں رہنے کی عادت ہے، اس کا مطلب 4 بیڈ روم کا فلیٹ ڈاوری میں دو، دہیج میں دو، یہ حرام ہے۔ یا کوئی کہے کہ میرے بیٹے کو مرسیڈیز کار میں گھومنے کی عادت ہے، یعنی انڈائریکٹلی دھکے چھپے انداز میں آپ کہہ رہے کہ مجھے مرسیڈیز کار چاہیے دہیج میں۔ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی دہیج عورت سے مانگنا اسلام میں حرام ہے۔ اگر خوشی سے لڑکی والے کچھ تحفہ دیتے تو آپ لے سکتے، لیکن مانگنا زبردستی یا انڈائریکٹلی مانگنا اسلام میں حرام ہے۔ معاشی طور پہ الحمدللہ ثم الحمدللہ خواتین بری ذمے ہیں، اور اسلام میں اگر ڈیورس ہوتا ہے، طلاق ہوتا ہے، یا شوہر مر جاتا ہے، عورت ودوا ہو جاتی ہے، اسے عدت کے دوران اس کی ساری فائنینشیل لائبلٹیز، جو خرچہ ہوتا ہے، معاشی خرچہ جو ہوتا ہے عدت کے دوران، اس کی ذمہ داری ہے آدمی کی۔ اگر وہ زندہ ہے طلاق کے دوران وہ سارا خرچہ اٹھانا چاہیے۔ اگر اس کا انتقال ہو گیا تو اس کی دولت میں سے وہ عدت کے دوران سارا خرچہ مرد کے دولت میں سے عورت کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اور اگر وہ پیٹ سے ہے، حمل سے ہے، تو جب تک بچہ پیدا ہوتا ہے اس ٹائم تک سارا خرچہ آدمی کو اٹھانا چاہیے، اور اگر بچہ پیدا ہوتا ہے اور بچہ ہے تو جب تک بچہ بالغ ہوتا ہے اس کا خرچہ اٹھانا چاہیے مرد کو۔ یہ ہے اسلام میں خواتین کے حقوق۔ اور اگر کوئی شخص کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے انہیریٹنس میں الحمدللہ عورت کا بھی حصہ ہے۔ میراث کے اندر اگر کس کا انتقال ہوتا ہے تو جائیداد میں حصہ مرد کے علاوہ عورت کا